دل سے آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں اور دعا کرتے ہیں کہ آج کی اس عبادت کے حصے میں، کیونکہ جب ہم عبادت کہتے ہیں یا منسٹری کہتے ہیں تو دس از ناٹ ون مین شو، اس میں ہم سب لوگ حصہ لیتے ہیں، یہ اکیلے آدمی کی بات نہیں ہے۔ ابھی ہمارے دو دوست باہر بھائی لالی اور بھائی البرٹ بیٹھے، وہ بھی خدمت کر رہے ہیں، یعنی ہر آدمی کوئی نہ کوئی خدمت کر رہا ہوتا ہے۔ اور یاد رہے، خدا کی خدمت نہ کوئی چھوٹی ہوتی ہے نہ کوئی بڑی ہوتی ہے، یہ ہم لوگوں نے بنا لیا ہے۔ جب ہم خدا کی خدمت کرتے ہیں تو خدمت ہے، وہ بادشاہوں کے بادشاہ کی خدمت ہے۔ باہر جوتیاں سیدھی کرنے سے لے کے گانے تک، کلام سنانے تک، دعا کرنے تک، تالیاں بجانے تک، یہ سب کیا ہے؟ خدا کی خدمت ہے۔ ہاللویا ربکو ربا یہ رسی، ہاللویا۔ تو آپ مت شرمائیں کسی بھی خدمت سے، جو خدمت خدا ہمیں دیتا، جو توڑا ہمیں خدا دیتا ہے، ہم اس کے لیے تہ دل سے خدا کے شکر گزار ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عبادت میں آنا بہت اچھی بات ہے، آپ سب ٹائم نکال کے آئے، آپ شاید مصروف بھی ہوں گے اور بہت سارے کاموں کو چھوڑا بھی ہوگا، اور آپ لوگ بہت بلیسڈ لوگ ہیں، لیکن بلیسڈ کے ساتھ کچھ اور ایڈ کرنا پڑے گا۔ جب ایک بھیڑ جا رہی تھی 17ویں باب میں لوکا میں، تو ایک عورت بھیڑ میں چلا کر بولی، کسی کو یاد ہے اس نے کیا کہا تھا؟ مبارک ہے وہ رحم جس میں تو رہا اور وہ چھاتیاں جو تو نے چوسی۔ But Jesus replied to that woman، کیا کہا تھا؟ اس سے زیادہ مبارک وہ لوگ ہیں، کون ہے بھئی؟ جو میرا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے، صرف سننے تک نہیں ہے، عمل کرتے ہیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت اور جہنم بھی۔ شاعر علامہ نے کتنی خدا کی قربت میں خدا اس کو لے گیا، بڑے بڑے راز اس کے پوئٹری میں اس پر کھولے۔ تو میں زیادہ آپ لوگوں کا وقت نہیں لوں گا، آپ لوگ بڑی توجہ سے بیٹھیں۔ اکثر میرا ایک جملہ ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ برکت وہی پاتے ہیں جو کلام کو سنتے ہیں۔ اگر فرض کیا، لیٹس سے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن دھیان آپ کا کہیں اور ہے، تو کیا آپ برکت پائیں گے؟ بولیے نہیں۔ کلام وہی چھوتا ہے، یہ کلام کی خوبی ہے، کلام برکت دیتا ہے، کلام چھوتا ہے، کلام شفا دیتا ہے، کلام بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، کلام پیاسوں کو کے لیے آب حیات ہے، غلاموں کے لیے آزادی ہے، اور بھٹکے ہوئوں کے لیے راہ ہے، اور جہاز رانوں کے لیے کتب نما ہے۔ ہاللویا۔ اور شہد سے بھی زیادہ شیریں اور ان کے ٹپکوں سے بھی زیادہ میٹھا ہے۔ ہاللویا، پریز گاڈ، ہاللویا۔ یقین جانے خدا کے مسئلے نے مجھے جکڑ لیا، خدا کا روح ہمارے درمیان جنبش کر رہا ہے۔ مجھے نہیں معلوم، جو ٹھنڈے لوگ ہوتے ہیں وہ ٹھنڈے ہی رہ جاتے ہیں۔ اگر آپ میں مسا ہے تو آپ محسوس کر رہے ہیں اس مسا کو، اس انائنٹنگ کو محسوس کر رہے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے۔ حزقیل 47 باب میں لکھا ہے، آب حیات کا دریا حزقیل دیکھتا ہے خود۔ یہ میرا مضمون ہے جو پارٹ 1 بک ہے، سنہرے موتی۔ سب سے پہلے میں نے وہ بک لکھی تھی، شاید ہو سکتا ہے یہ وہاں پر ہو بک شاپ پر، اور سب سے پہلے تھی، اور چند ایک کاپیاں میرے پاس رہ گئی ہیں۔ تو اس میں یہ مضمون ہے کہ خشک زمین سے جلالی پانیوں تک سفر ہے۔ میرے مضمون آپ میری بک پڑھیں گے نا
ایسے انمول مضمون ہیں جو آپ لوگوں کو کسی کتاب میں نہیں ملیں گے. کیونکہ میں پہلے جو اخبار چھپتا تھا کوئٹہ سے، تو اس میں میرے مضامین آتے تھے اور بہت سارے لوگوں کے ٹیلی فون مجھے آئے کہ بردر آپ کے مضمون پڑھ کر ہم کاٹ کاٹ کے اپنی کتابوں میں لگا رہے، یہ سارا جلال اس کو پہنچے. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ سرمایہ جو ہے قائم رہے، اس کو کتابی شکل میں آپ لکھیں، اور اس کے بعد 7-8 کتابیں میں لکھ چکا ہوں، اور بھی پائپ لائن میں ہیں، لیکن کچھ مشکلات کی وجہ سے میں ان کو پایا تکمیل تک نہیں پہنچا سکا. تو میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ کلام سننے والوں کو برکت ملتی ہے. میں صرف کہہ نہیں رہا، میں جو بات کہتا ہوں اس کو سیکنڈ کرتا ہوں. کہاں لکھا ہے؟ جب میں یہ کہتا ہوں نا کہاں لکھا ہے، تو اس وقت میں آپ کی سوچ کو گریب کرتا ہوں، آپ کی سوچوں کو کمپائل کرتا ہوں کہ آپ کہیں ادھر ادھر ہو گئے تو آپ کی سوچ فوراً واپس آ جائے. ایکٹ چیپٹر 10 ورس نمبر 44، اعمال 10 باب اس کی 44 آیت لکھا ہے کہ پترس کلام کر رہا ہے. پیٹر واز پریچنگ. کرنیلیس کے گھر میں وہ خدا کا کلام سنا رہا اور بہت سارے لوگ وہاں موجود ہیں. لکھا ہے کہ جو کلام غور سے سن رہے تھے، those who were listening the word of God with full concentration, they all filled with mighty power of Holy Spirit. Hallelujah. They all filled with mighty power of Holy Spirit. سب روح سے بھر گئے، غیر زبانوں میں دعا کرنے لگے. آج بہت سارے لوگ غیر زبانوں کی نقل بھی کرتے ہیں اور برداشت بھی نہیں کرتے اور اعتراض بھی کرتے ہیں. تو لہذا یہ خدا کا کلام ہے، جو یا کلام بولتا وہاں ہم بولتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یا کلام خاموش ہے وہاں ہم خاموش ہیں. تو لہذا چند ایک باتیں یہ خدا نے میرے اندر ایسا کچھ کیا ہوا ہے کہ میں جب بولنا شروع کرتا ہوں تو میں جب پڑھاتا تھا میڈیکل تو اس وقت بھی میرے ساتھ یہی پرابلم ہوتی تھی، اور جب میں کلام سناتا ہوں تو اس وقت بھی میرے ساتھ یہی مسئلہ ہوتا ہے. تو اتنا کلام میرے اندر ہوتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو میں نکالوں، آپ لوگوں تک وہ پہنچے. تھوڑا سا اسیسمنٹ لے لی جائے. جو ٹیچر ہیں، میرا خیال 2-3 ٹیچر نظر بیٹھی ہوئی مجھے آ رہی ہیں. اسیسمنٹ آپ لیتے ہیں نا بچوں کی، کب لیتے ہیں؟ پڑھانے کے بعد. تو میں اب اسیسمنٹ لے رہا ہوں. میرا خیال 3-4 مجھے ٹیچر نظر آ رہی ہیں. لاسٹ ٹائم میرا میسج کیا تھا، یہ اسیسمنٹ ہے، نہیں پتا. پھر کیا کیا ہم نے؟ تو بات میں نے وہ کی کہ جو کلام کو کیا کرتے ہیں، غور سے سنتے ہیں. جو کلام کو غور سے سنتے ہیں برکت ان کو ملتی ہے. تھینک یو. تو لاسٹ ٹائم، اور میں نے یہ آپ لوگ میرا جو میں فیس بک پہ ڈالتا وہ بھی نہیں پڑھتے. آپ لوگوں کو میرے سے بہت محبت ہے نا، ایسا لگتا ہے آپ لوگ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں. دیکھتے نہیں بھائی کو. میں میسج کر کر کے تھک جاتا ہوں بھی میں فلاں دن بدھ کو آن لائن آؤں گا، دیکھ کے گزر جاتے، آتے ہی نہیں ہیں. اگر آپ لوگ گروپ کو سپورٹ نہیں کریں گے تو کون سپورٹ کرے گا؟ ساری جب میں چاہتی گر 3 یا 4 دن پہلے ڈال دیتا ہوں، اور جتنے میرے میسج آپ پڑھ کے دیکھیں، خداوند یسوع مسیح کا دن، کسی کو نہیں پتا کہ وہ دن کون سا، یہ میں نے فیس بک پہ دیا. پھر مکاشفہ کے 2 گواہ 19,000 سال سے زیادہ سال گزر گئے، لوگوں کو پتہ نہیں کہ 2 گواہ کون سے ہیں. یہ کلام میں نے وہاں پر بیان کیا. ابھی پچھلے دنوں بھی بڑا گہرا میسج تھا عدالت کے حوالے سے.
لیول آف لائف، زندگی کے درجے. اور پھر میں دو سوال تھے، ایک زندگی کے درجے اور دوسرا سوال تھا کہ بائبل کنفرمز برین آفٹر دی ڈیتھ آف برین مائنڈ لیوز آن. اور میں نے یہ ثابت کیا، دو گواہوں کو بھی ثابت کیا جو کہ ثابت نہیں ہوتے. یہ آپ فیس بک آپ لوگوں نے میری اور یوٹیوب جو ہے آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کی تو آپ یوٹیوب کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. ہمارے ٹیم کے لوگ ہیں، سیم ہے، ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں. یوٹیوب کا چینل جو ہے ویسے میں بول دیتا ہوں، THE فار انک پارٹ ICPF ٹی وی چینل. آپ اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر دیں. تو میرے 1000 سے زیادہ سرمن ہے. میں کوئی آپ سے شاباش لینے کے لیے یہ بات نہیں کی، کیونکہ میں خدا کا دیوانہ ہوں. میرے دل میں ایک آگ ہے کہ میں خدا کے لیے کچھ کروں. اور یہ آج سے نہیں، بھرپور جوانی میں جب 20-22 سال کا تھا، کراچی شہر میں ینگ پریچر کے نام سے مشہور ہوا. اور اب یہ کلام خدا نے میرے اندر ہی ڈال دیا ہے. میں خدا کا شکر کرتا ہوں اپنے گروپ کے ان تمام ممبران کے لیے. بہت سارے لوگ چھوڑ کے چلے گئے ہیں، لیکن چند ایک لوگ ہیں، جیسے باہر 2 بیٹھے ہیں، سسٹر بیٹھی ہوئی ہے، اور یہ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ سال ہر سال سے پرانے گھر سے بہت پہلے سے چلے آ رہے ہیں. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں. بہت سارے لوگ آئے، کارواں چلتا رہا اور اب بھی چل رہا ہے، آتے ہیں جاتے ہیں. کیونکہ یہ چرچ نہیں ہے، چرچ ہو تو جینا مرنا لوگوں کا، اس وجہ سے آتے ہیں. یہاں تو وہ لوگ جو بھوکے پیاسے ہوتے ہیں، جو کلام کی تلاش میں آتے ہیں، جو بلیسنگ کی تلاش میں آتے ہیں، جو برکت پانا چاہتے ہیں. تو لہذا میں نے کافی باتیں آف دی ریکارڈ کر دی. ہمارے 2 گروپ ہیں، ایک آن لائن ہمیں سن رہا ہے جو باہر ہے فیس بک پہ. پچھلی دفعہ 15 سے 20 لوگ کنیکٹ تھے، اور آج مجھے معلوم نہیں کہ ہم گھر جا کے دیکھیں گے کتنے لوگوں نے کلام ہمارے ساتھ اس وقت اٹیچ ہیں اور آن لائن ہیں. آپ لوگ بھی کلام کو غور سے سنیں. اور کلام مقدس میں لکھا ہے، میں تھوڑی سپیڈ پکڑوں گا تاکہ میں کلام کو وقت پر اینڈ کر سکوں. اور آپ کی توجہ چاہیے، ہوشیار ہو کر بیٹھے، بیدار ہو کر بیٹھیں. جیسے کہ جہاز پر بیٹھتے جب ٹیک آف اور جو لینڈنگ میں وقت جو ہے ایئر ہوسٹس جو ہے ہوشیار کرتی ہے کہ اپنی بیلٹیں، سیٹ بیلٹیں باندھ لے ہیں. تو اب آپ لوگ بھی تیار ہو جائے کلام کو سننے کے لیے. ہاللیلویا. افیشینز 1:3، افسیوں پہلا باب 3 آیت. جو حوالہ ڈال سکتے ہیں وہ ضرور ڈال لیں. افسیوں پہلا باب 3 آیت. ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی. تو میں تھوڑا سا انٹرو دوں گا کیونکہ بہت سارے لوگ نئے ہیں. یہاں پالوس رسول جو ہے وہ بیان کر رہا ہے کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا، یعنی یسوع مسیح کا وہ خدا بھی ہے اور باپ بھی ہے، اور لکھا کہ اس کی حمد ہو جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں میں ہر طرح کی روحانی برکت بخشی. اگلی آیت میں لکھا اس نے ہمیں عالم بالا یعنی بنائے عالم سے پیشتر ہی چن لیا اور پھر مقرر بھی کیا، اڈین بھی کیا. جب ہمارا وجود بھی نہیں تھا ہم خدا نے ہمیں اس وقت چن لیا. تو ہم چنے ہوئے لوگ ہیں جن کو خدا چن لیتا ہے، وہ بھاگے کتنا بھی دور بھاگے آخر کار خدا ان کو پکڑ لیتا ہے. کیا کہا میں نے؟ جو چنے ہوئے لوگ جو بنائے علم سے پیشتر چن لیے گئے ہیں وہ ادھر ادھر بھاگے خدا کو چھوڑے. میں بول نہیں سکتا، میری زبان کند ہے، میں منسی کے خاندان میں سب سے چھوٹا ہوں، میں کیسے جداؤن اور دوسرے مدیانیوں سے لڑ سکتا ہوں؟ جن کو خدا چن لیتا ہے خدا انہیں چھوڑتا نہیں.
ہاللویا، مبارک ہے وہ جو کسی نہ کسی طرح سے خدا کی خدمت میں ہیں اور خدا کی خدمت کر رہے ہیں. ہمارا پیدا ہونے کا مقصد ہی خدا کی خدمت ہے. ہاللویا. تو آسمانی مقاموں میں ہر طرح کی برکت بخشی. جب جو خدا ہمیں آسمان پر برکت دے سکتا ہے وہ زمینی برکتیں بھی دے سکتا ہے. لیکن یہ برکتیں دونوں، آسمانی برکتیں اور زمینی برکتیں، اس کی کنڈیشن کیا ہے؟ جہاں خدا وعدہ کرتا میرے ساتھ رہیے تو خدا اس کے ساتھ کنڈیشن بھی لگا دیتا ہے. اعمال 3 باب اس کی 26 آیت، ایکٹ 3:26 ہے. اعمال 3 باب اس کی 26 آیت. جو اس وقت ہمیں سن رہے ہیں وہ بھی حوالہ جات ڈال سکتے ہیں. آپ کے پاس موبائل ہے، آپ حوالہ جات لکھ سکتے ہیں، ڈال سکتے ہیں. اعمال 3 باب 26 آیت. خدا نے اپنے خادم کو اٹھا کر پہلے تمہارے پاس بھیجا. یعنی خدا کا بندہ پالوس کہہ رہا ہے اعمال کی کلیسیا کو، ان لوگوں کو، کہ خدا نے سب سے پہلے اس سے پیش کر کے مجھے غیر قوموں کے لیے بھیجتا. پالوس رسول وہ رسول ہے جو غیر قوموں کا رسول کہلاتا ہے. سب سے زیادہ دکھ اٹھانے والا وہ ہے، سب سے زیادہ مشنری ٹور کرنے والا وہ ہے، سب سے زیادہ بائبل میں لکھنے والا وہ ہے. بہت سارے سیٹ اپ اسی کے بتائے ہوئے آج کلیسیا میں چل رہے ہیں. رفاقت خواتین ہو یا کوئی مین آرگنائزیشن ہو، اور ساری باتیں جو ہے اسی کی لی گئی ہیں. سب سے زیادہ دکھ اٹھانے والا وہ ہے. ہمیں تو ذرا سی تو تکلیف ہو جائے ہم پریشان ہو جاتے ہیں. آپ پہلا کرنتھیوں اس کا یہ 11واں اور 12واں باب پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کتنے دکھ اس نے اٹھائے ہیں. وہ اپنے دکھوں کہتا کہ میں نے یہودیوں کے ہاتھ سے 39 بار، یعنی ایک کم 40 کوڑے کھائے 5 بار. تو یعنی 39 انٹو کر دے، آپ ڈیوائڈ کر دے، 4 سے ملٹیپلائی کر دے، اتنے کوڑے کھائے اس نے. پھر بھی مار کھا کے سنسار کیا گیا اور وہ خدا کے کلام کی منادی کرتا ہے. تو کہتا ہے کہ خدا نے اپنے خادم کو، اپنے لیے وہ لفظ کوئی بہت بڑا گنتا نہیں ہے، حالانکہ سب رسولوں سے وہ سب سے بڑا ہے. آج کسی پادری کو پادری نہ کہیں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، ریورنڈ نہ کہیں تو وہ ناراض ہو جاتا، تیرے کو پتہ نہیں میں پادری ہوں. تو لہذا لوگ اپنی ڈگریاں چمکانا چاہتے ہیں. اچھی بات ہے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن اگر غلطی سے نام لے لیا جائے، بھائی کہہ دیا جائے تو بھائی بائبل کا لفظ ہے تو اسے تو کوئی وہ بات نہیں ہے. میرا سب سے پہلا مجھے سارے لوگ بردر کہہ کے، ابھی بھی لوگ بردر کہہ کے پکارتے ہیں، تو اس کی تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا نے سب سے پہلے کیا کیا؟ مجھے تمہارے پاس بھیجا تاکہ تم میں سے ہر ایک کو اس کی بدیوں سے ہٹا کر کیا کروں؟ برکت دوں. تو برکت کا اصول بتایا گیا ہے. برکت دینے والا یسوع ہے. یسوع برکت کب دیتا ہے؟ جب ہمارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، جب ہمارے اندر سے حسد، بغض، کینہ، لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، ناراضگیاں ختم ہو جاتی ہیں، تو خدا ہمیں برکتوں پر برکتیں دیتا ہے. آسمان جو اس کا اچھا خزانہ ہے وہ ہمارے لیے کھول دیتا ہے. تو لہذا ہم اپنے اندر جھانکیں. اگر ہمارے اندر کوئی خامی ہے تو ہم اس کو دور کر دیں تاکہ آج ہم بے شمار برکتیں پا کے جانے والے، آسمان کی بھی برکتیں پائیں اور زمین کے بھی ہم برکتیں پا کر جائیں. بٹ وین، جب ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں. برکت پانے کا دوسرا اصول، گاسپل آف جان گاسپل آف میتھیو، متی 6 باب 32 ہے. گاسپل آف میتھیو چیپٹر 6 verse 33 32 بھی پڑھ سکتے ہیں، 32 33. کیا لکھا؟ پہلے تم آسمان کی بادشاہی کی تلاش کرو تو دنیا کی سب چیزیں تمہیں مل جائیں گی.
یہی تو کوئی کہتا ہے کہ آسمانی مقاموں میں تمہیں ہر طرح کی برکت دی ہے. تو لہذا ہم نے اپنے گناہوں سے توبہ کرنی. جب ہم توبہ کرتے ہیں تو آسمان ہمارے لیے کھل جاتا ہے. جب آسمان کھل جاتا ہے تو ہمارا روحانی اکاؤنٹ کھل جاتا ہے. جب روحانی اکاؤنٹ کھل جاتا ہے تو آسمان کی بادشاہی ہمارے لیے کھل جاتی ہے. پھر اس کی برکتیں ہمارے اکاؤنٹ میں جمع ہوتی رہتی ہیں. آج تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ میری ذات میں کون سا نقص ہے, کمزوری ہے جو خدا کی مرضی کے خلاف ہے. خدا اس کو پسند نہیں کرتا, اس کو نکال دے, اس کا فائدہ نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اپینڈکس ہوتی ہے تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ نرسز بیٹھی ہوئی ہیں. کس چیز کا آپریشن کیا جاتا ہے؟ آواز نہیں آئی. جب اپینڈکس ہوتی ہے تو پوری جو ہے ٹرانسورسل کولن جو ہے, ایک اسینڈنگ کولن ہے جو بڑی آنتے ہیں, کیونکہ میں میڈیکل جانتا ہوں, مجھے پتا ہے ذرا ٹرانسورسل ہے, پھر وہ اسینڈنگ کولن ہے, اور پھر جو یہ جو اوپر کو جا رہی ہے اسینڈنگ کولن ہے, اس کے آخر میں ایک اینڈ ہوتا ہے چھوٹا سا. وہ یہ سب میں ہوتی ہے. اپینڈکس آپ لوگ جتنے بیٹھے سب میں ہے, لیکن جن کے اندر کسی وجہ سے بڑھ جاتی ہے, انفیکٹڈ ہو جاتی ہے, تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ اس کا آپریشن کر دیتا ہے, کاٹ دیتا ہے. ہاللویا. خدا ہمارا آپریشن کرنا چاہتا ہے. جو خامیاں ہمارے اندر ہے نا, وہ کاٹنا چاہتا ہے. آپ جانتے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو نرس سب سے پہلے کام کیا کرتی؟ جلدی جلدی بولے, ٹائم تھوڑا ہمارے پاس. ہاللویا. کیوں بھائی امبلائکل کارڈ کیوں کاٹی جاتی؟ جو مائیں ہیں وہ سب جانتی ہیں. میری پوتی مجھے بولتی, دادا یہ کیا چیز ہے؟ تو میں یہ کہتا کہ بیٹا یہ تھوڑی بڑی ہو جائے گی, پھر تیرے کو میں سمجھاؤں گا. تو بچہ جو ہے, جو پرانا رشتہ تھا ماں کے ساتھ, وہ چلتا پرورش پاتا تھا, ماں سے نرشمنٹ لیتا تھا, اور بعد میں جب وہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ اپنی اون فیڈ پہ آ جاتا ہے. تو ابھی تک اگر ہماری ناف نہیں کاٹی گئی, پرانا رشتہ ختم نہیں ہوا ابلیس کے ساتھ, ابھی تک ہم مصر میں رہتے ہیں, ابھی تک ہم گناہ میں رہتے ہیں, تو اس کا مطلب ہماری ناف ہی نہیں کاٹی گئی. جب ناف کاٹی جائے گی تو پھر ہم ترقی کریں گے, آسمان کھل جائے گا. ہاللویا, پریز گاڈ, جاؤ برے کی. تو اب اتنا ہی میں کہنا چاہتا ہوں, میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. آج کلام کو پورے کا پورا جو وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں. کلام مقدس میں آپ دیکھیں پیدائش 22 باب اس کی 16ویں آیت, جینسس چیپٹر 22 ورس نمبر 16, پیج 21 ان اردو بائبل. جینسس 22 ورس نمبر 16 ورس نمبر 16. خداوند فرماتا ہے چونکہ تو نے یہ کام کیا ہے. خداوند فرماتا ہے چونکہ تو نے یہ کام کیا ہے. کس سے کہا جا رہا ہے؟ ابراہیم سے کہا جا رہا ہے. چونکہ تو نے یہ کام کیا, اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے دریغ نہ رکھا, اس لیے میں نے بھی اپنی ذات, ہاللویا, بادشاہوں کا بادشاہ, خداوندوں کا خداوند, رب الفاظ, الفا اور اومیگا, اول اور انتہا, جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا, آسمانیوں کا یا زمینیوں کا یا زمین کے نیچے, وہ کہتا ہے, وہ فرماتا ہے, وہ اپنی ذات کی قسم کھا کے کہتا ہے, میں تجھے کیا کروں گا بھائی؟ برکت پر برکت, ڈبل انائنٹنگ, ڈبل بلیسنگ, کیونکہ اس نے کام ہی ایسا کیا ہے جو کوئی دوسرا نہیں کر سکتا تھا. میں تجھے برکت پر برکت دوں گا, اور تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے اس کے آسمان کے تاروں اور سمندر کی ریت کی مانند کر دوں گا. اب یہ راز بھی سمجھ لیں, آپ لوگوں کو شاید نہیں پتا, یہ 2 ورڈ بتائے گئے ہیں. ایک آسمان کے ستاروں کے لیے, ایک کہا گیا کہ ایک تیری اولاد کیسی ہوگی, زور سے بولیے نا یار, آسمان کے ستاروں کی مانند. میں گورا قبرستان میں کلام نہیں سنا رہا. اور دوسری بار کیا لکھا ہے بھائی؟ تو اب ریت کے ذرے کس کی اولاد کو کہا گیا ہے؟ جو وہ ہاجرہ کو, جو دوسری بیوی تھی.
Oh, hallelujah. Praise God. We are not the dust of foot. ہم زمین کے جو اپنے پاؤں کی خاک نہیں ہیں. او ہاللویا. زوردار تالیاں خدا کے جلال کے لیے اور جوش کے ساتھ آسمان خوش ہو جائے. او لبکوری بابا سی لبا زورا بلسی. ہاللویا. تارے چمکتے ہیں, تاریکی میں چمکتے ہیں, روشنی دیتے ہیں. کیا آپ کے اندر تاروں جیسی وہ روشنی ہے جو زیرو کا بلب ہے؟ کیا آپ دوسروں کو روشنی دکھاتے ہیں یا اپنی کسی لیاقت پر ہی ہم وہ کرتے رہتے ہیں کہ میرے اندر یہ لیاقت ہے, میرے اندر یہ بات, اسی پہ فخر کرتے رہتے ہیں؟ نو, ہماری فخر کی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے. خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں سوائے خدا یسوع مسیح کی صلیب کے وسیلہ سے, جس کے وسیلہ سے دنیا میرے لیے مر گئی اور میں دنیا کے لیے مر گیا. کہا لکھا گلیشین چیپٹر 6 ورس نمبر 14, غلطیوں 6 باب اس کی 14ویں آیت. تو خداوند خدا چاہتا چونکہ تو نے یہ کام کیا ہے تو میں تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں اور سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند کروں. مجھے بھی نہیں پتا تھا, میں بھی جگالی کرتا رہتا ہوں, کھوجی سمجھتے جو کھورا پنجاب کے اندر جب بھینسیں میں سے چوری ہو جاتی ہیں تو وہ کھوجی کو لے کے آتے ہیں اور وہ کھوج نکالتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی تو میں ایسے بن جاتا ہوں, میں ڈھونڈتا رہتا ہوں, تلاش کرتا رہتا ہوں کہ اس کا کیا مفہوم. مطلب ٹھوس غذا لکھا کہ وقت کے لحاظ سے تو تمہیں ٹھوس غذا کھانی چاہیے, لیکن ابھی تک تمہیں تو فیڈر ہی کی حالت پڑی ہوئی ہے, فیڈر ہی نہیں چھوٹا آپ لوگوں کا. تو ہم کلام پڑھتے ہی نہیں ہے. یقین جانیں, اپنے آپ سے کہیں کہ آپ نے لاسٹ ٹائم خود کب کلام پڑھا تھا؟ اپنے آپ سے جواب دیں. جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کتنی بار آپ سٹڈی کرتے ہیں؟ اور آگے کیا لکھا ہے؟ اور تیری اولاد اپنے دشمنوں کے پھاٹک کے مالک ہوگی اور تیری نسل کے وسیلہ سے زمین کے سب قومیں برکت پائیں گی کیونکہ تو نے میری بات مانی ہے. 2 بار لکھا ہے کیونکہ تو نے میری بات مانی, میں تجھے برکت پر برکت دوں گا اور تیری اولاد کو برکت دوں گا اور تیری اولاد کے وسیلہ سے قوموں کو برکت دوں گا. اور یہ مسیح یسوع کے وسیلہ سے تمام غیر قوموں تک. بے شمار ہمیں پتہ نہیں, ہمارا کوئی ایک آدھا مسیح اپنے مذہب کو چھوڑ دیتا اور سرخیوں میں آ جاتا ہے, لیکن یقین جانے کہ اس وقت سب سے زیادہ جو ہے غیر قومیں مسیح کو قبول کر رہی ہیں. ہاللیلویا. سب سے یہ آخری وقت ہے. آپ دیکھیں ایک بڑا انقلاب آنے والا ہے. جو کتاب میں نے لکھی تھی کہ 10 سوالات غیر قوموں کے سوالوں کے جواب دیے میں نے, اور اکثر میں جو بڑے بڑے مولاناز ہیں ان کے ساتھ ان کے سوالوں کے میں جواب دیتا ہوں. ڈاکٹر ذاکر نائک کے سوالوں کے جواب دیے, مولانا طارق جمیل کے سوالوں کے جواب دیے, اور پتہ نہیں کتنے مولاناز ہیں. جو کرسمس کے خلاف بول رہا تھا اس کو میں نے جواب دیا. ایک اور مولانا تھا جو ہری پگڑی والا تھا, اس کو میں نے جواب دیا. تو میں تو اپنی زندگی جو ہے ہتھیلی پہ لے کے چل رہا ہوں. تو خداوند خدا یہ چاہتا ہے کہ ہمیں روز بروز میں بڑھنا اور ترقی کرنا چاہیے. اس نے کیا کام کیا تھا کہ جو اس کا اکلوتا تھا اس کا بھی دریغ نہ کیا. کیا آپ کی کوئی ایسی چیز ہے جس کو آپ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں؟ آپ نے دل میں سوچیں اور فیصلہ کریں. وہ کون سی چیز ہے کہ آپ جس کے بغیر آپ رہ نہیں سکتے؟ وہ ہر وقت تک آپ ڈیوٹی پہ, گھر میں, کہیں بھی آپ کے خیالوں پہ چھائی رہتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا سے بڑھ کر اس چیز سے محبت کر رہے ہیں. ایک پاسٹر اپنی گواہی دے رہا تھا, اس کا کافی دیر کے بعد بیٹا پیسے ہی ہوا, تو وہ بچے کے بغیر رہتا ہی نہیں تھا. تو اتنا ہو گیا کہ وہ خدمت میں بھی اس کی رکاوٹ آنے لگی. تو خدا نے پھر کہا کہ بیٹا تو بھول ہی گیا ہے, میں نے تجھے اولاد دی اور تو بھول ہی گیا, اور خدا نے وہ بیٹا اپنے پاس بلا لیا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارا محور, ہمارا مرکز یسوع مسیح اور یسوع مسیح کی منہ کی باتیں
اور مسیح یسوع کی منہ کی باتوں سے مراد اس کا کلام ہے، اس کو اول درجہ دیں۔ پھر دیکھنا جو جہاں آپ جاب کرتے ہیں، آپ کے جو دشمن ہیں وہ بھی آپ کے پیروں میں گریں گے، یہی کلام کہتا ہے کہ میں تیرے دشمنوں کو بھی تیرے پیروں کے نیچے کر دوں گا۔ ہمارے جو دشمن ہے وہ بھی ہمارے پیروں میں آ کر گا۔ تو میں نے کل رات کو 12:30 1 بجے تک لگاتار پورا میسج سنا، اور مجھے اتنی برکت ملی دوبارہ سننے کی کہ یہ میں نہیں سنایا یہ میسج۔ تو یہ چیز ہے۔ آخری بات کیا کہ میں کلام کو بند کروں گا۔ آج کا مضمون کیا ہے بھائی؟ سوچ نہیں گئے؟ سیکرٹ آف بلیسنگ۔ کیا بولا میں نے؟ اور زور سے بولیے۔ کتنے برکت پانا چاہتے ہیں؟ زوردار تالیاں خدا کے جلال کے لیے۔ ہاللیلویا۔ اگر تالیاں برکت پانا چاہتے تو پھر کچھ کرنا ابراہیم کی طرح۔ We have to do something۔ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہ بیٹھے رہیں۔ کلام کہتا ہے حرکت میں برکت ہے، خدا آسمان سے نہیں پھینک دے گا۔ You have to do something۔ You have to do your part and God will do his part۔ کب کہا خدا نے لازر کی قبر کر کے پتھر کو اٹھا دو؟ گاسپل آف جان چیپٹر 11 ورس نمبر 42 43 44 کہ قبر سے پتھر کو ہٹا دو۔ کیا خدا زندہ کر سکتا؟ قبر کو پتھر نہیں ڈال سکتا تھا؟ خدا نے ایک اصول مقرر کیا، جو میں نے کرنا وہ ہم نے کرنا، جو خدا نے کرنا وہ خدا نے کرنا ہے۔ جی ہاں۔ آئے آخری برکت کا راز میں نے 2 راز بتا دیے ہیں کہ ہم نے گناہوں کو دور کرنا، خدا کی بادشاہی کو تلاش کرنا، یہ نمبر 1 تھا۔ میں دوبارہ سے دہرائی کر رہا ہوں، سمری بنا رہا ہوں۔ نمبر 2 کہ ہر وہ چیز جو کوئی ہمیں پسند ہے، جس کا ہم بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، اس کو ترک کرنا ہے، اور کوئی ایسا کام کریں کہ ہمارا نام بھی کتاب یاد میں لکھا جائے۔ کوئی ایسا کام کر دے جو کسی نے نہ کیا ہو۔ سمجھ رہے میری بات ہے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے شاید یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ میں بھی سوچتا تھا، مجھے جب کسی نے کہا کہ آپ کتابیں لکھے تو میں تو کل بھی میٹرک تھا، مجھے بولتے ہوئے شرم اب کوئی آر نہیں ہے۔ میں کل بھی میٹرک تھا اور آج بھی میٹرک، اور بڑے کراچی کے جتنے بڑے بڑے پروفیسر ہیں ان کے ساتھ پریچر رہا ہوں، کنونشنوں میں پریچر، کروسیڈ اور یہ وہ ساری باتوں میں۔ تو یہاں تک کہ آغا خان کے ڈاکٹروں کو 3rd ایئر کے ڈرماٹالوجی کے ہوتے تھے، ان کو میں لیپرسی پڑھایا کرتا تھا، اور گولڈ میڈلسٹ فرام پریزیڈنٹ رفیق تاڑڑ۔ تو خدا نے جسمانی طور پر روحانی طور پر بہت برکت دی۔ میں بھی سوچتا ہوں کہ کتابیں لکھنے میرے پاس کی بات، یہ پروفیسروں کی بات ہے، میں اس قابل نہیں ہوں۔ لیکن جب میں بیٹھتا ہوں اپنے لیپ ٹاپ پر، کچھ نہیں میرے پاس ہوتا، یقین جانیں، اترتا جاتا ہے الہام اور میں لکھتا جاتا ہوں۔ میرے بچے یہاں بیٹھے، ان سے آپ پوچھ لیں، میری پوتیوں سے پوچھ لیں، تو میں لکھتا جاتا ہوں۔ اور اس کے بعد کیا لکھا جی؟ اب جو نا بات ہے محکمہ مالیت کی آنے والی ہے۔ آپ کہیں کہ بھائی یہ نہ بتاتے تو اچھا تھا، لیکن کیا کروں، یہ کلام کی بات ہے، برکت کی بات ہے، یہ تو بتانی ہے، اور اس کا تعلق ہم سب کے ساتھ ہے۔ جو سن رہے ہیں وہ ان کے ساتھ بھی ہے، جو ہم بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ بھی ہے۔ تو بہت بڑی بات ہے۔ اس کے اوپر مجھے بہت ساری ٹیسٹمنی بھی ملی۔ ملاکی 3 بار 8 آیت، ملاکی چیپٹر 3 ورس نمبر 8 to 12 میں جلدی سے پڑھتا ہوں۔ ملاکی 3 باب اس کی 8 آیت سے کیا لکھا؟ کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ میں نہیں کہہ رہا، کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ پر تم مجھ کو ٹھگتے ہو۔ پرسنل یہ میسج ہے، تم مجھے ٹھگتے ہو۔ تو قوم بنی اسرائیل کہتی ہے خداوند ہم کس بات میں تجھے ٹھگتے ہیں؟ بڑے پوڑے بن گئے ہیں، ہم کس بات میں تجھے ٹھگتے ہیں؟ معصوم بن گئے، انوسینٹ بن گئے، انوسینٹ بن کے ہم کس بات میں تجھے ٹھگتے ہیں؟ ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ ہم کس بات میں ٹھگتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا ہے؟ تو خدا جواب دیتا ہے کہ تم نے مجھے دائیں یقین میں ٹھگا ہے، تم نے مجھے ہدیہ میں ٹھگا ہے، تم نے مجھے دائیں یقین میں ٹھگا ہے اور ہدیہ میں ٹھگا۔ یہ 4 باتیں لگ لگ ہیں، جو کہ میرا مضمون جو کتاب میں نے لکھی تھی کرسمس کے حوالے سے،
تو اس میں روزوں کے بارے میں بھی مضامین ہیں، دکھوں کے حوالے سے بھی، مسیح کی صلیبی موت کے حوالے سے بھی ہے، 7 کلمات کے بارے میں بھی ہے، اور یہ بات جو میں بتا رہا ہوں دائی یکی کے حوالے سے بھی میں نے ایک چیپٹر لکھا تھا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرا کسی کے اوپر زور نہیں ہے، میرا کام ہے کلام سنانا، عمل کرنا آگے آپ لوگوں کی بات ہے۔ تم نے مجھے دائی یکی اور ہدیہ میں ٹھگا ہے، بس تم سخت، کتنی زبردست آگے بات خدا نے سخت بات کی ہے، بس تم سخت ملعون ہوئے کیونکہ تم نے، بلکہ تمام قوم نے مجھے ٹھگا ہے۔ ہم ٹھنڈے دل سے یہ سوچیں دائی یکی اور ہدیے میں کیا فرق ہے؟ کیا ایک ہی چیز ہے؟ یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں، دائی یکی، ہدیہ، اور اس کے علاوہ سخاوت ہے، اور چوتھی ایک اور بات ہے۔ تو یہ چاروں باتیں الگ الگ ہیں۔ ہدیہ جو ہے یہ دائی یکی نہیں ہے، سخاوت جو ہے یہ دائی یکی نہیں۔ اگر آپ کسی کو راستے میں دیتے سخاوت کرتے ہیں تو یہ اس میں نہیں ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دائی یکی میں اور ہدیے میں کیا فرق ہے؟ دائی یکی یہ ہے کہ آپ کی جو ہول گراس سیلری ہے، مکمل سیلری ہے، آپ نے اس کا 10واں حصہ نکالنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی 40,000 ہے یا 50,000 ہے، تو 10واں حصہ کتنا بنا؟ 40 کا 4,000، 50 کا 5,000۔ تو بعض اوقات شیطان ہمارے دل میں ڈالتا ہے یہ 5,000 تو بہت زیادہ ہے، 4,000 تو بہت زیادہ ہیں، تو پھر خدا یہ ہے نا ہماری برکتیں رک جاتی ہیں۔ دائی یکی دینا نہیں، ادا کرنا ہے۔ کیا بولا میں نے؟ ادا کرنا ہے۔ جب بجلی کا بل آپ ادا نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے؟ بجلی کٹ جاتی ہے، اندھیرے میں آ جاتے ہیں نا۔ کاش کے آزما کے دیکھیں، میں نے چھوٹی عمر میں اس راز کو پا لیا۔ ایک بینڈ 74 گارڈن چرچ میں سے نکلی، میں کلام میرے ہاتھ میں ہے، اس نے میرے کندھے، حالانکہ دونوں میاں بیوی بہت اچھا کماتے تھے، میں ان کے مقابلے میں میری تنخواہ کوئی زیادہ نہیں تھی۔ کہتی ہے کہ برادر جاوید، تو وہی الفاظ بولا جو اس عورت نے بولے، خاتون نے، کہ جو آپ اپنے لیے دعا کرتے ہیں وہ دعا ہم میرے لیے بھی کریں۔ میں کہا وہ کیوں؟ وہ کیا؟ مجھے سمجھ نہیں آئی، آپ بتائیں کھل کے۔ کہ آپ کے 3 بچے ہیں اور اتنے مطلب وہ پڑھاتے ہیں، انگلش اسکولوں میں پڑھتے ہیں، اتنے اخراجات ہیں، تو یہ آپ کیسے پورا کر لیتے ہیں؟ تو میں نے کہا پورا کرنے والا میں کون ہوں؟ پورا کرنے والا تو خدا ہے، لیکن کیونکہ آپ نے سوال پوچھا تو میں آپ کو جواب دوں گا۔ جو کام میں کرتا ہوں وہ آپ کریں گی؟ کہتی ہاں میں کروں گی۔ اس وقت تو مان لیا اس نے۔ میں نے کہا کہ جتنی آپ کی سیلری ہے نا، اس کا 10واں حصہ آپ کا نہیں، یہ آپ چوری کر رہے ہیں، یہ خدا کا حصہ ہے۔ اگر آج تک ہم 10واں حصہ نہیں نکال رہے تو ہم نکالنا شروع کر دیں، نکالنا شروع کر دیں۔ یہ ہمارا نہیں ہے، یہ تو یہ خدا کے گھر کا ہے، اسی سے خدا کے گھر کا کام چلتا ہے۔ تو اس بات کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اور میں کلام کو بند کرنے والا ہوں۔ اور آگے لکھا ہے پوری دائی یکی، آدھی نہیں۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ پوری دائی یکی کو جو ہے نا 4-5 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں، کچھ 25% ایک پادری کو دے دی، 25% ایک پادری کو دے دی، یا اس طرح سے مختلف جگہوں پر وہ ڈیوائڈ کر دیتے ہیں۔ کلام یہ نہیں کہتا، کلام کہتا ہے جہاں بھی دینی ہے پوری دائی یکی دو، جس کو بھی آپ کا دل کرتا ہے۔ آپ پوری دائی یکی، اپنی دائی یکی جو ہے، دائی یکی میں سے جو ہے اس کا حصے بنا بنا کے لوگوں کو نہ بانٹتے رہیں۔ تو اس بات کو آپ پوری طرح سے سمجھ لیں۔ کلام یہ کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا۔ اگر میری بات ہے تو رد کر دے، اگر خدا کی بات ہے اس کو قبول کر لیں۔ خدا کیا کہہ رہا؟ پوری دائی یکی ذخیرہ خانہ میں لاؤ، جہاں سے آپ کو بلیسنگ ملتی ہے، جو خدا کا گھر ہے،
جہاں سے آپ خدا کا کلام سنتے، جہاں سے آپ کو شفا ملتی ہے، جہاں سے آپ کو برکت ملتی، جہاں آپ کا خادم رات کے پہروں میں آپ کے لیے آنسو بہاتا ہے، روتا چلاتا گڑ گڑاتا ہے اور دعا کرتا ہے. ہیلیلویا، پریز گاڈ، جاہو برے کی. تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو اور اسی سے میرا امتحان کرو. رب الفاظ فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں، یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے. اور میں تمہاری خاطر ٹڈی کو ڈانٹوں گا، تمہاری زمین کے حاصل کو برباد نہ کرے گی اور تمہارے طاقتستانوں کا پھل کچا نہ جھڑ جائے گا. رب الفاظ فرماتا ہے سب قومیں تم کو مبارک کہیں گی کیونکہ تم دلکشا مملکت اور ہوگے. رب الفاظ فرماتا ہے یہ ساری برکات ہیں. آپ کی بائبل ہے تو جب آپ دائی یکی جہاں ختم ہوتی ہے آگے برکات شروع ہوتی ہے. ان برکات کو دیکھیں کہ کتنی برکات ہیں جو خداوند آپ کو دیتا ہے. تو آج میں نے برکت پانے کا راز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے. تو خداوند کو ہم مزید آج کے بعد نہ ٹھگیں. یہ کلام ہم نے سن لیا ہے اور یہ ہمارے پر لاگو ہو گیا. اب ہماری مرضی ہے اس پر عمل کریں یا نہ کریں. خداوند نے حزقیل سے کہا جب دشمن چڑھا آ رہا ہو، آفت آنے والی ہو، تو نے لوگوں کو بتا دیا تو تو شریعت سے چھوٹ گیا. کیوں بھی صحیح ہے، ایسا ہی ہے نا. تیسرا باب حزقیل تیسرے باب کی بات کر رہا ہوں. اور اگر نہیں بتایا تو وہ تو اس گناہ میں مریں گے ہی، لیکن تو بھی مرے گا کیونکہ تو نے خدا کی بات کو نہیں مانا. تو آج کا میسج کیا تھا؟ سیکرٹ آف بلیسنگ. ہم نے مختلف زاویوں سے خدا کے کلام کو سیکھا ہے. ہم سب کھڑے ہو جائیں اور کوائر ہمارے لیے گیت گائے گی اور جلدی سے دیر نہ کریں.